بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ جو بار بار کیا کہا جا رہا تھا کہ جوڈیشل پیکج لایا جا رہا ہے، عدلیہ کے ریفارمز ہو رہے ہیں، عدلیہ میں جو ہے وہ ترامیم لائی جا رہی ہیں، جس سے وفاقی حکومت جو ہے وہ انکاری تھی۔ آخرکار کل جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ میں نور عالم خان، مولانا فضل الرحمان کے جمعیت علماء اسلام کے رہنما، جو انہیں 28 سے فارم 47 پہ جیت کے آئے ہیں، نور عالم صاحب، جن کے حلقے میں 79,000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی پڑے ہیں، ان کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اور وہ جو ہے اس سے پہلے ملک سے باہر تھے۔ ابھی ان کی آج جو 27 اگست ہے، منگل کا دن ہے، اور ترامیم جو ہے وہ بڑی 8 ایسی آئینی ترامیم ہیں جو لائی جا رہی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شیک نمبر، آرٹیکل نمبر 51، 59، 106، 177، 184، 193، 198، 208، یہ ساری ترامیم لائی جا رہی ہیں۔ 51 ترامیم جو ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیتا ہوں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ 59 جو ہے وہ سینٹ کے لیے منتخب ہونا ہے، کہاں سے منتخب ہونا ہے، کیسے منتخب ہونا ہے، کتنے صوبوں سے کتنے ہونے ہیں، کیا طریقہ کار اس کا ہونا ہے، کیونکہ پختونخوا میں جو سینیٹرز ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا میں ابھی تک کوئی سینیٹر منتخب نہیں ہوا، وہاں پہ انتخابات نہیں ہوئے، تو یہ بھی نہایت اہم ہے۔ آرٹیکل 106 صوبائی اسمبلی کے حوالے سے ہے، اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے شامل ہیں سب کچھ۔ 177 یہ بڑی خطرناک ہے، اس میں اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں ترامیم کی بات ہو رہی ہے۔ 184 جو سوموٹو ایکشن ہے، جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ہے یہ حکومت جو ہے لے کے آئی تھی، ابھی اس کو تبدیل کرنے جا رہی ہے کیونکہ اختیار قاضی صاحب کو دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو ہم شک کر رہے تھے اور جس پہ ہم بار بار ویلاکس کر رہے تھے، اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کر رہے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آیا ہو سکتا ہے کہ آج یہ بھی یہ کر دیں۔ 193 یہ اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ ججز ہیں کہ ان کی تعیناتی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ 198 اس میں ہائی کورٹ کے پرنسپل سیٹ ہوں گے کہ کیسے ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں، راولپنڈی بینچ اور لاہور بینچ، اس طرح کا جو ہے وہ سارے ہوں گے۔ تو یہ ایک مکمل طریقے سے حکومت ڈینائی کر رہی تھی، مگر حکومت اب جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم یوز کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اب ڈبل گیم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آیا نور عالم ایم این اے نور عالم جو 28 سے پختونخوا سے منتخب ہوئے ہیں، جن کو لایا گیا ہے، ان کے پتہ نے پرسوں جو ہے اس کے خلقے کی رپورٹ بھی دی ہے کہ ان نے 28 میں جو ہے 79,000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی پڑے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ نور عالم خان جو ہیں وہ قرارداد ٹیبل کریں گے، وہ اپنا سامنے رکھیں گے، سب کچھ کوشش کریں گے جو اسے بتایا گیا ہے، لیف ٹو اپوائنٹ وہ کریں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ ترامیم لائے اور اس کو اکثریتی رائے سے منظور کی جائے، مگر تو یہ اکثریت ان کے پاس ہے نہیں۔ اب سینٹ میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہے، اگر نور عالم صاحب یہ ترامیم لے کے آتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے 6 سینیٹر سینٹ میں، ابھی تو قومی اسمبلی میں بھی ان کے ممبران ہیں، اگر قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے ممبران نور عالم صاحب کے اس آئینی ترامیم، جو یہ 8 آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اس کو اس کے لیے ووٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ سامنے ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی کیمپ میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈبل گیم ہو رہی ہے، یا ایسا نہیں ہے۔ نور عالم جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کو کون لے کے آیا ہے، کس طریقے سے اس کو جتوایا گیا ہے، کس طریقے سے وہ ایوان میں پہنچا ہے۔ تو آیا یہ انہی کا بندہ ہے؟ وہ اس میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی رول نہیں ہوگا، جمعیت علماء اسلام اس کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سپورٹ نہیں کرے گی۔ آیا وہ نور عالم کی ان لائے گئے ترامیم سے لا علمی کا اظہار کریں گے؟ آیا اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہوگی مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے لیے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے ایک سٹانس لیا تھا اور لگ ایسے رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی ان آئینی ترامیم پہ، اور اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کرنے میں، یا دیگر آئینی ترامیم جو آ رہی ہیں جس میں ہائی کورٹ کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے جا رہے ہیں، چیف جسٹس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ججز کو بھی اضافی ججز تعینات کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ وہ تو خیر آسان ہے کہ اضافی جج جتنے بھی چاہیے وہ تو ایک سمپل میجارٹی سے ہو سکتا ہے،
مگر یہ دیگر جو یہ آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں. یہ 2/3 اکثریت کے علاوہ یہ کر نہیں سکتے. اس حکومت کے پاس وہ اختیار ہے ہی نہیں. اس حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں. اب یہ مخصوص نشستوں کے کیس کو بھی سیٹ کرنے جا رہے ہیں. وہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو بھی محدود کیا جا رہا ہے, ان کے کردار کو, ان کے سب کچھ کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ توہین عدالت بھی یہ اس کو بھی ہٹوا رہے ہیں, اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ توہین عدالت جو ہے یہ ہٹ جائے. توہین عدالت کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ بھی بیچ میں شامل ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں ایسی ترامیم لائی جا رہی ہیں جس سے حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم کو یہ فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے زیادہ تر کیسز جو ہے وہ ٹریبیونلز میں ہیں, ہائی کورٹس میں ہیں, سپریم کورٹ میں ہیں, اور یہ حکومت جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بڑی کمزور ہے, کیونکہ 76 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ ان مختلف عدالتوں میں اور ٹریبیونلز میں پاکستان تحریک انصاف کی جو فارم 45 جن کے پاس ہیں وہ عدالتوں میں ہیں, اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. قاضی صاحب جب تک چیف جسٹس تھے اور ہیں, ابھی تک ان کا 2 مہینے باقی ہیں, کوئی 2-4 دن کم, اور وہ مسلسل جو ہے وہ کوئی ایسے فیصلے دے رہے ہیں جس کو حکومت کو اب فائدہ ہو رہا ہے. اور ابھی تک 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھی اوپن نہیں کیا گیا. تب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اوپنلی اپنے وکلاء کو کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تحریک انصاف کے اور میرے کیسز نہ دیکھیں. اس کے باوجود قاضی صاحب جتنے بھی تحریک انصاف کے کیسز ہوتے ہیں اس میں اپنا ہی بینچ بنا کے, من پسند بینچ جو ان کا ہوتا ہے, دستخطی بینچ, ان کو بٹھا دیتے ہیں, اور جتنے بھی پی ٹی آئی کی کیسز ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور خود ہی اس میں چیف جسٹس کے طور پہ ہیڈ کرتے ہیں بینچ کو. تو یہ معاملات اب آگے جا رہے ہیں. آج پتہ چل جائے گا کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. آیا یہ کون سا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. منگل کے دن 27 تاریخ ہے آج, اور آج ہی کے دن یہ جو ہے نور عالم صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے. آج پورا ٹائم جو ہے وہ نور عالم کو دیا گیا ہے, اور نور عالم یہ آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اگر ان آئینی ترامیم کو سپورٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے راستے جدا ہو جائیں گے, اور پھر مولانا صاحب جو ہے وہ حکومتی گیم میں آ جائیں گے, کیونکہ یہ یہاں پہ ڈبل گیم ہو رہی ہے. اگر آپ قومی اسمبلی میں جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جمعیت اسلام نے اوپنلی ٹاک کیا تھا صحافیوں کے سامنے کہ ہم جو ہے قومی اسمبلی میں لیجسلیشن اور سینٹ میں جو ہے جتنے بھی لیجسلیشن ہوگی, جو بھی طریقہ کار ہوگا, ہم مل بیٹھ کے آپس میں اس پہ بات کریں گے. اور اس کے برخلاف جو ہے وہ جمعیت اسلام کے ایک ایم این اے اٹھتے ہیں, اور وہ آ کے قومی اسمبلی میں پورا دن ان کو دیا جاتا ہے, پورا ٹائم ان کو دیا جاتا ہے, اور آج ہی وہ جو ہے 8 ترامیم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اب چونکا دینے والی خبر ہے. کیا پی ٹی آئی کو ڈبل کراس کیا گیا ہے, یا اس کا جمعیت اسلام کا نور عالم خان صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے. جو اسپیکولیشنز کی جا رہی تھی, جو پروپیگنڈے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ پروپیگنڈے ہیں, صحافیوں نے تجزیے دیے تھے کہ عدلیہ میں امینڈمنٹ یہ حکومت کسی بھی طریقے سے کرے گی. یہ حکومت اگر سروائیو کرتی ہے تو ان کو عدلیہ کو کنٹرول کرنا پڑے گا جو لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اس حکومت ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ یہ بڑی کمزور ہے. یہ فارم 47 اور فارم 45 کا مسئلہ ہے. جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ فارم 47 پہ اندر ہیں. 8 فروری کے الیکشن ہم نے دیکھا, 8 فروری میں جو 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے, 9 فروری کے ایک دن بعد, مطلب رات کو جیسی رات ڈھلی, 9 فروری کو فارم 47 پہ ان لوگوں کو جتوا دیا گیا 20-25 اور 30 ہزار کی لیڈ سے. مطلب نتائج بدل دیے گئے. تو یہ بڑے حیران کن ہے. ایک تو الیکشن کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا عدالتوں میں, اور عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف نہیں دے پا رہی. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بیٹھے ہیں, وہ الیکشن کے کیسز کھول ہی نہیں رہے, ٹریبیونلز کو روکا ہوا ہے. نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں, اس کا راستہ جو ہے وہ حکومت روک رہی ہے, کیونکہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں اگر یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. نیا چیف جسٹس آئے گا, وہ یہ سارے کیسز اوپن کر دے گا, اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی. تو یہ سب کو اندازہ ہے, سب کو احساس ہے. یہ حکومت کی پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے سر پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے, اور عدلیہ میں زیادہ تر ججز جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستہ جو فیصلہ تھا, جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں زیادہ ججز لائے, 4-5 ججز مزید ڈال دیے جائیں جو آئینی ترامیم سمپل اکثریت سے یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ اب سپریم کورٹ میں ہولڈ لینے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں زیادہ ججز ہمارے ہوں,
ہمارے حق میں فیصلے کریں تاکہ ہمیں آگے جا کے مشکلات نہ ہوں. تو وہ ایک ایسی ترامیم ہے، وہ تو یہ سمپل میجارٹی سے کر سکتے ہیں کہ ججز کی تعداد کم ہے اور وہ ججز یہ لا سکتے ہیں. مگر یہ خطرناک باتیں جو ہیں یہ بیچ میں یہ ہے کہ 177 جو ہے اور 184 جو ہے 151 اور 59 جو ہے 106 اور 193 جو ہے 198 ان میں یہ کوشش کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کا راستہ روکنا. ابھی یہ کوشش کریں گے کہ جو بابر ستار پہ ایک ہٹ ہوئی ہے کہ اس کے بعد دوہری نیشنلٹی ہے امریکہ کی، وہ سٹیزن شپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سٹیزن شپ ہے، وہ دوہری شریعت نہیں ہے، مگر یہ ان کو بھی آب ہٹ کریں گے کہ وہ بھی نہ ہو. بینچز کا ٹرانسفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ لاہور میں بیٹھ سکتے ہیں، لاہور کے ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار بیچ میں نکال رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹائم پہ جو ججز ہیں سوائے سپریم کورٹ کے سوائے ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس عمر فاروق، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی جج اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، حکومت کے خلاف فیصلے دے رہا ہے. ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرانسفر کر کے دیگر عدالتوں میں بھجوا دیا جائے اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ ان کا پورا جو ہے حکومت کے کنٹرول میں ایک چیز ہو. اور سپریم 184 کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس طرح ہم بار بار بتا رہے تھے، اس حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ماسٹر آف دا روسٹر واپس قاضی صاحب کے پاس 2 مہینے کے لیے آ جائے اور بینچ میں ہماری طریقے سے چلتے رہیں گے اور آگے جا کے پھر اس میں کچھ طریقہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں گے، اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ. قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد نور عالم خان صاحب جو ہے جو آئینی ترامیم لے کے آتے ہیں 8، اس پہ بحث کریں گے. مزید جب وہ پیش کریں گے اس پہ بحث ہوگی تو اس پہ مزید بات کریں گے. شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.